جدائی پیدا کرنے والوں کو اللہ کے رسول نے شیطان کی اولاد کہا ہے۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی شکایت لے کر اپنے ماں باپ کے گھر آئے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ اپنی بیٹی کی تربیت کرے۔ نہیں بیٹی، وہ تو تیرا شوہر ہے، وہ تیرا سرتاج ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک ماں باپ اگر بادشاہ بھی ہو جائیں، کروڑ پتی بھی ہو جائیں، تو وہ اپنی بیٹی کو قطعاً وہ چیز نہیں دے سکتے جو اس کا شوہر دیتا ہے، کیونکہ میرے رسول نے فرمایا، بلکہ میرے رب کا فرمان ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ عورت بیوی شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ ہے اور شوہر بیوی کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ یہ ایک دوسرے کے لیے سکون ہے۔ زیور پہن کر کسی عورت کو وہ سکون نہیں مل سکتا جو شوہر کے پاس سکون مل سکتا ہے، اور مرد کو اونچی اور اعلیٰ کاروں میں بیٹھ کر یا قیمتی کپڑوں میں وہ سکون نہیں مل سکتا جو بیوی کے پاس سکون مل سکتا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن میں مرد کو بیوی کا اور بیوی کو شوہر کا کو سکون کا ذریعہ بتایا ہے، اور بتایا کہ شوہر بیوی کے لیے سکون، بیوی شوہر کے لیے سکون۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کل کی عورتیں کتنی فرما بردار تھی، ان کا حال کیا تھا۔ آج تو عورتیں سیریل دیکھ کر بے لگام ہوتی جا رہی ہیں، آج تو عورتیں فلمیں دیکھ کر بے لگام ہوتی جا رہی ہے، لیکن یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام کرتی ہے جو اپنے شوہر سے بے جا مطالبات کر کے شوہر کو پریشان کرتی ہے۔ شوہر کے حقوق کو جانو۔ جنتی عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش کرتی ہے، اپنے شوہر کو راضی کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی سفر پر جانے لگے تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، دیکھو جب تک میں سفر سے لوٹ کر نہ آؤں اس وقت تک تم نے کہیں نہیں جانا۔ بیوی نے کہا بہت اچھا۔ ایسی ہوتی ہے بیویاں، اسلامی بیویاں ایسی ہوتی ہے، اور وہ جنتی ہوتی ہے۔ شوہر نے کہہ دیا تم نے کہیں نہیں جانا، بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ اور حال کیا ہے؟ ان کا گھر 2 منزلہ تھا، یعنی جسے آپ مالا کہتے ہیں۔ اوپر کی منزل میں میاں بیوی رہتے تھے اور نیچے کی منزل میں ان جو صحابی تھے ان کی بیوی کے ماں باپ رہتے تھے، اس طرح اوپر نیچے۔ شوہر نے کہا کسی کی یہاں نہیں جانا تم نے، بیوی نے کہا ٹھیک ہے، جو آپ کی خوشی ہے وہ ہماری خوشی۔ وہ چلے گئے۔ اس زمانے کا سفر ایسا تو نہیں کہ صبح گئے شام کو آ گئے، لمبے لمبے سفر ہوتے تھے۔ وہ گئے اور ادھر ان کے والد بیمار پڑ گئے۔ جب والد بیمار پڑے تو کچھ لوگوں نے آ کر کے خبر دی، یہ نیچے بیمار ہے، اوپر وہ رہتی ہیں، کہ تمہارے ابا بیمار ہیں اور بہت زیادہ طبیعت خراب ہے۔ انہوں نے کہا میرے شوہر نے منع کیا ہے کہ میرے آنے تک کہیں نہیں جانا، تو میں اپنے باپ کو دیکھنے بھی نہیں جا سکتی۔ جب لوگوں نے اور خبر دی کہ بہت علیل ہیں، مرنے کے قریب ہیں، تو تب آخر بیٹی تھی، انہوں نے کہا میں حضور سے مسئلہ پوچھ لوں۔ ایک خادمہ کو بھیجا، کہا جاؤ آقا سے پوچھو کہ میرے شوہر نے کہا ہے کہ جب تک میں گھر لوٹ کر نہیں آؤں کہیں نہیں جانا، تو کیا نیچے میرے باپ بیمار ہیں اور بہت سیریس ہیں، مرنے کے قریب ہیں، کیا میں ان کو دیکھنے جا سکتی ہوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کی اطاعت واجب ہے، اس لیے اس عورت کے لیے جائز نہیں کہ اس کے شوہر نے منع کر دیا تو وہ اپنے بیمار باپ کو بھی دیکھنے نہیں جا سکتی۔ غور کریں، یہ حضور کا فتویٰ ہے۔ اور آج تو کتنے ہنگامے ہوں گے۔ شوہر کو حق ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنی بیوی کو نفل روزے سے روک سکتا ہے۔ شوہر کہہ دے کہ تم کو نفل روزہ نہیں رکھنا تو بیوی کے لیے اب ناجائز ہو گیا ہے نفل روزہ رکھنا۔ بلکہ اگر بیوی نے نفل روزہ رکھ لیا شوہر کی اجازت کے بغیر اور ابھی سورج سر پر نہیں آیا تو شوہر اگر کہہ دے کہ روزہ توڑ دے تو نفل روزہ بیوی کو توڑ دینا چاہیے۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کا قانون ہے۔ قوم کی بیٹیوں نے کیا سمجھ رکھا ہے شوہر کو، وہ اور مردوں کی طرح سمجھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک میرے رسول نے فرمایا عورت مصلی پہ کھڑے رہ کر نفل نماز پڑھے، اس سے زیادہ ثواب عورت کو اس میں ملے گا کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔
جب اس طرح زندگی گزارو گے تو ہماری